اچھا جی، یہ ہے آج ہم آپ کو جو پڑھائیں گے بتائیں گے وہ نہ صرف آپ کے لیے ہوگا بلکہ وہ ہوگا جنرل پبلک کے لیے، کیونکہ اس وقت ایک پینڈیمک چل رہی ہے جو پورے ورلڈ کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پینڈیمک جو ہے وہ ہے کرونا کی، ٹھیک ہے۔ جو کرونا کی پینڈیمک ہے اس نے پورے ورلڈ کو، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کی وجہ سے تمام ایسے اشخاص جو پوری دنیا میں جو کسی نہ کسی حوالے سے کمزور ہیں ان کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے یہ پینڈیمک جو ہے۔ کرونا وائرل ڈیزیز ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا ہر میڈیم پر، ہر جگہ پر آپ کو سننے کو مل رہا ہوگا کہ کرونا ان لوگوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے جو کسی نہ کسی دوسری ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں۔ ہم بلڈ پریشر یا ہائی بلڈ پریشر کے میں مبتلا لوگوں کو مریض تو نہیں کہہ سکتے کہ ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا نہیں چاہیے، چونکہ بلڈ پریشر کسی کا بھی زیادہ رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کا مریض ہوں، ایسا غلط ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہونا تو کسی حد تک جملہ صحیح ہے، لیکن ہائی بلڈ پریشر کا مریض کہنا بھی اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے، دو تین چیزیں یاد رکھیے گا۔ ایک تو ہم بتا دیتے ہیں کہ نارموٹینسو، ہائپر ٹینسو اور ہائپوٹینسو، یہ ہو گئی نارمل، یہ ہو گئی ہائی اور یہ ہو گیا لو، جسے کہتے ہیں ہائپوٹینسو۔ یہ دیکھیے، بنیادی طور پہ جو اشخاص پورے ورلڈ میں، جو مرد و خواتین جو نارمل جن کا بلڈ پریشر ہو وہ نارموٹینسو کہلاتے ہیں۔ ہم اس بحث میں انشاءاللہ آپ کو اس کو بعد میں بتائیں گے پروفیشنلی کہ نارمل بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، لیکن بڑا سمپل سا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے، جو سسٹولک بلڈ پریشر ہے جسے ہم کہتے ہیں اوپر کا بلڈ پریشر، ٹھیک ہے، اپر بلڈ پریشر، وہ کسی بھی صورت، کسی بھی شخص کا کسی صورت 150 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی لمٹ ہم اگر ویریشن میں بتائیں تو کسی بھی شخص کا، مرد و زن یعنی مرد یا خواتین کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 90 سے لے کر سسٹولک اوپر والا 90 سے لے کر 150 تک ہو سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں ہوگا اور اس سے نیچے نہیں ہوگا، یہ نارمل بلڈ پریشر ہے۔ اسی طرح جو ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہے وہ 60 سے لے کر، اور آپ یہ دیکھیں 60 سے لے کے 90 تک قابل قبول ہے، 90 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور 60 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سادہ الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا۔ بلڈ پریشر اگر زیادہ ہو جائے اس میجرمنٹ سے، کسی کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے تو اسے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہوگا۔ مینیج کرنا زیادہ مناسب ہے۔ دراصل بلڈ پریشر ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ ہم نیچر سے ہٹ گئے۔ دیکھیے، جو ہمارے قدرت نے، ہماری نیچر نے، ہمارے رب نے ہمیں، ہمارے اندر ایک جو ہے فورس رکھی ہے، اس کو ہم کہیں گے نیچرل ہیلنگ فورس، نیچرل ہیلنگ فورس۔ کچھ لوگ وائٹل فورس بھی کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک فورس قدرت نے ہمارے جسم میں رکھی ہے، نیچر نے رکھی ہے، نیچرل ہیلنگ فورس۔ نیچرل ہیلنگ فورس کو ہم، کچھ لوگ وائٹل فورس بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے ڈیفینسو سسٹم ہمارا، یا اس کو ہم عرف عام میں یا نچوڑ کے طور پر، کنکلوژن کے طور پر اسے امیونٹی کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم نیچر سے ہٹ جائیں گے، نیچرل لائف سے ہٹ جائیں گے، ہمارا لائف اسٹائل نیچر سے ہٹ جائے گا تو ہماری نیچر ہیلنگ فورس کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں نیچرل ہیلنگ فورس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے
बेहतरीन करने के लिए, मजबूत और तवाना ताकतवर करने के लिए हमें किसी भी सूरत दवाओं का सहारा नहीं रहना चाहिए। बुनियादी या इब्तदाई तौर पर हमें नेचर के करीब हो जाना चाहिए। देखिए, जब हम आपकी उम्रों में थे गालिबन, तो हम जो है पैदल ज़्यादा चला करते थे, और जितने हमारे खेल थे वो आउटडोर खेल हुआ करते थे, स्पोर्ट्स हुआ करते थे, एरोबिक एक्सरसाइज वहीं हो जाती थी। और अब जितने भी स्पोर्ट्स हैं या खेल हैं, यूँ कह लें कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को हमने नेचर को चैलेंज करके नेचर से दूर होते चले गए। हम इतनी दूर नेचर से हो गए कि हम थोड़ी दूर जाने के लिए भी किसी न किसी गाड़ी का सहारा लेते हैं। जो बहुत अच्छे हैं वो बड़ी गाड़ी का, जो कमज़ोर हैं वो मोटरसाइकिल का, मोपेड का सहारा लेते हैं। तो याद रखिएगा कि या दूसरे के गेम जो थे वो ख़त्म हो गए, और गेम जो है वो न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी होगी, हमारी नेचर हीलिंग फोर्स इतनी अच्छी होगी। कहते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म एक सेहतमंद दिमाग रखता है। मैं ये भी कहूँगा कि एक सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद जिस्म रखता है। हमें नेचर से खाने में, पीने में, एक्सरसाइज में हमें नेचर के करीब रहना होगा, हर चीज़ में। या लिहाजा याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर को मैनेज कैसे करेंगे। बड़ा आसान तरीका है, हम फास्ट फूड कम से कम खाएं, प्रोसेस फूड कम से कम खाएं। जब हमें ये पता चल जाए कि, वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी किसी शख्स की मेल की उम्र जो 35 से ऊपर हो जाए या 40 के करीब हो जाए, अगर किसी मेल की उम्र 35 और 40 के करीब हो जाए, तो उसे हफ्ते में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। हफ्ते में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। और ब्लड प्रेशर के अभी बहुत सादा आसान अच्छे ऑपरेटर्स या स्पाइरोमीटर आए हुए हैं। लिहाजा हमें ब्लड प्रेशर का आला, एक ऑटोमेटिक आला रख सकते हैं। उस ऑटोमेटिक आले से हम बेहतरीन तरीके से ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। सर, ये जो आपने 90 से 150 बताया, सर आपने एज नहीं बताई किस एज में? नहीं, मैं किसी भी एज में हूँ। अगर अडल्ट हम लिख सकते हैं, इसमें हम ये जुमला लिख सकते हैं, ये लफ्ज़ लिख सकते हैं। अडल्ट से मुराद बालिग आदमी जो 14 साल 15 साल या मोस्टली 18 साल को हम यहाँ कहते हैं। तो बालिग शख्स जो है वो जब तक ज़िंदा है, बालिग हो गए तो ज़िंदा जब तक रहेगा 90 साल तक, 100 साल तक, तो वो उसका ब्लड प्रेशर यही होना चाहिए। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ता है, तो वो देखिए ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर तो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर, देखिए एक बीमारी या एक डिसऑर्डर कहलाता है डायबिटीज़, जिसे उस पे हम कहते हैं शुगर। डायबिटीज़ जो है वो भी एक तरीके की डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ अगर किसी को हो रही है तो उसको हम उस पे हम कहते हैं शुगर जो है वो भी ज़रूरी है। शुगर तो हमारी एनर्जी है, हमारा फ्यूल है। इसी तरह ब्लड प्रेशर होगा। देखिए, जिंदा इंसानों में ब्लड प्रेशर होता है, किसी मुर्दे को तो ब्लड प्रेशर नहीं नापते ना। जब हमारी डेड बॉडीज आती है तो हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, सिफर होता है। देखिए, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने खून की नालियों को, क्योंकि जो प्रेशर नालियों में है उसमें लचक हम खत्म कर दिए। लचक कैसे आएगी? हमारी फिजिकल एक्टिविटीज से। चलना, वॉकिंग, चहलकदमी एक ऐसी एक्सरसाइज या एक ऐसी सादा सी रूटीन है, सादा सी नेचुरल वो है हमारी एक्सरसाइज है कि हम उसमें बेहतरीन तरीके से रोज़ाना तकरीबन 20 से 30 मिनट चल सकते हैं। अगर किसी का दिल का मसला है, ठीक है ना, अगर किसी को खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जम गया है या एथेरोस्क्लेरोसिस है, यदि खून की नालियाँ किसी की सख्त हो गई हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, यहाँ तक कि जो खून की नालियाँ दिल को ब्लड सप्लाई करती हैं वो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। अगर कोरोनरी आर्टरीज जो है वो खासियत तक ब्लॉक भी हो गई हैं, यानी कि अगर 70% ब्लॉक भी हो गई हैं, ये 70% बंद भी हो गई हैं, तो हम चहलकदमी ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर CBD जो है कार्डियोवैस्कुलर
سے یہ سامنے آتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی ٹیسٹ کے بعد آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی کورونری آرٹری 70% تک بھی بند ہے، جو کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، تو ڈرنا نہیں ہے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو مینیج کریں، اپنے کارڈیولوجسٹ سے بات کریں اور مینیج کر کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو چلنا شروع کر دیں۔ اپنے آپ کو جو ہے کسی ایسے علاقے میں، ایسے جہاں ہریالی ہو، جہاں واک کر رہے ہوں لوگ، ایک ماحول بناؤ، ایک انوائرمنٹ ہو چلنے پھرنے کا، وہاں آپ ان کے ساتھ چلیں گے، آپ کو احساس ہوگا بہتری کا، تازگی کا، صحت کا۔ جیسے جیسے آپ چلنا شروع کریں گے، ایسے ایسے آپ کے برین میں کیمیکل چینج ہونے شروع ہو جائیں گے، جو چیئرنگ کیمیکل ہوتے ہیں، جو خوشی کے کیمیکل ہوتے ہیں، جو پلیزر کے کیمیکل ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اسٹریس کے کیمیکل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک وجہ اسٹریس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹریس چاہے جاب کا ہو، چاہے گھر میں رہتے ہوئے آج کل جیسے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کا ہو، یا کسی بھی چیز کا اسٹریس ہو، وہ اسٹریس خاصی حد تک ختم ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان بہتر ہونے لگتا ہے۔ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو بلڈ پریشر بالکل سلو نہیں ہونا چاہیے، سلو نہیں ہونا چاہیے، بلڈ پریشر جو ہے بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا چلنے کی عادت، اور خون کی نالیوں میں بلڈ تیز تیز بہنا لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو LDL یا بیڈ کولیسٹرول کو اور اس میں جمی ہوئی چیزوں کو لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے اور سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ نیچر نے کیا ہے، یہ قدرت نے کیا ہے کہ ہماری بلڈ ویزل جو ہیں، خون کی نالیاں، وہ گنجائش پیدا کرنے لگتی ہیں مزید۔ تو اس لیے ہمارا چلنا پھرنا اور کھانا پینا سے ہم اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں۔ دیکھیے انڈو پاک میں، یعنی ہندوستان اور پاکستان میں، انڈو پاک میں یاد رکھیے گا کہ 30% مرد حضرات بلڈ پریشر میں کسی نہ کسی حوالے سے مبتلا ہیں۔ اسی طرح خواتین جو ہیں تقریباً ہر 25 سے 30% کر لیں، اسی طرح خواتین جو ہیں ہر 5 سے 6 میں سے ایک عورت، ایک خاتون جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے بلڈ پریشر میں مبتلا ہے۔ بلڈ پریشر کا مطلب یہی نہیں ہے کہ 200 یعنی mmHg 200 اور 100 بلڈ پریشر ہوگا۔ بلڈ پریشر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کا ڈائسٹولک 90 سے بڑا، یا جہاں آپ کا سسٹولک 150 سے بڑا، 150 بھی اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل جو NIA ہے یا امریکن کارڈیو ویسکولر یا بلڈ پریشر کے حوالے سے جو ہماری ایسوسیشن اور وہ ادارے ہیں، ان کے مطابق 140 میکسیمم ہے، لیکن اگر 150 سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم چوکنے ہو جائیں اور اپنے آپ کو دوبارہ سے نیچر کی طرف لے آئیں۔ یہ یاد رکھیے گا، نیچر کے قریب رہنا، کوئی دوا فوری طور پہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی 70% بھی کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے، اگر آپ کو کولیسٹرول ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کولیسٹرول ہے، تو یاد رکھیے گا کولیسٹرول کی دوا کھانے سے دوا کے کچھ اپنے اثرات ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جسم پر مرتب ہوں گے اور وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کولیسٹرول زیادہ ہے، آپ اپنی ڈائٹ میں تبدیلی کیجئے اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹی میں تبدیلی کیجئے۔ ڈائٹ میں یہ تبدیلی کیجئے کہ کم سے کم جو ہے آپ نے پروٹین لینی ہے، اینیمل پروٹین خاص کر، اور بالخصوص گوشت، اور بالخصوص ریڈ میٹ، یعنی کہ سرخ گوشت کو کم سے کم کرنا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے اگر گوشت کھانا ہی ہے تو مچھلی کھا لیجیے، گائے وائے اور یہ بکرے وغیرہ سے اوائڈ کیجیے۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ نے چلنا شروع کر دینا ہے، پہلے سلو سلو، اور اپنی واک کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ویسے تو برسک واک جو ہوتی ہے 120 اسٹیپ، 120 قدم اسٹیپ جو ہے آپ نے پر منٹ اٹھانے، تو یہ اصل واک ہوتی ہے، برسک واک کہلاتی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح چلنا شروع کریں گے تو آپ ڈیزیز سے نہیں بلکہ ڈس آرڈر سے نہیں بلکہ تمام قسم کے خطرات سے دور ہو جائیں گے، ورنہ آپ رسک میں رہیں گے۔ جب آپ کو، اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا ڈیفینسو فورس جو ہے، آپ کی ہیلنگ فورس جو ہے، آپ کی وائٹل فورس جو ہے، وہ مسلسل 5 سال تک اگر آپ کے جسم میں موجود دشمن سے مقابلہ کر رہی ہے، نبرد آزما ہے، لڑ رہی ہے، کون سے ہیں؟ بلڈ پریشر ہو،
تھائرائڈ کے ایشوز ہوں یا شوگر کے ایشوز ہیں، اگر آپ کی ڈیفینسو فورس آپ کے جسم میں 5 سال تک لڑائی جھگڑا کر رہی ہے، مقابلہ کر رہی ہے، تو وہ کمزور ہوگی نا تھوڑی سی. جب وہ کمزور ہوگی تو یہ کرونا جیسے یا دوسرے چھوٹے چھوٹے امراض وہ آپ کو بہت آسانی سے اپنا شکار بنا لیں گے، کیونکہ آپ کی ڈیفینسو فورس جسم میں جو موجود ہے، جو آپ کو ڈیفینس کی ہوئی آپ کے جسم کو امیونٹی جسے آپ کہہ لیں وہ ویک ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ شکار ہو سکتے. ٹھیک ہے جی. میں نیکسٹ آپ کو چیک کرنے کا طریقہ اور پروفیشنل آپ اپنا لیکچر بلڈ پریشر پہ میں آپ کو اندر چل کے دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ بہترین طریقے سے دیکھیں گے کس طرح چیک کرتے ہیں. السلام علیکم.